قال اللہ تعالی و تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما بابا سے بلند درود و سلام پڑھے گا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وہی اصل مکان ہے وہی لا مکان ہے مکان کیا شے انداز بیاں ہے خضر کیا بتائے کیا بتلائے گر ماہی کہے دریا کہاں ہے مٹھا دیا میرے ساقی نے میرا عالم و منو تو پلا کے مجھ کو میں لا الہ الا ہوں خاک مجھ میں کمال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے تیرا غلام کب کا مر جاتا تیرا غلام کب کا مر جاتا تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے ماشاءاللہ آپ سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے یہاں پر حاضر ہوئے ہیں اور بالخصوص ملک محمد جاوید صاحب کی اہلیہ محترمہ ایک سال ثواب کے لیے ہم سب جمع ہیں میں جانتا ہوں گرمی کی شدت ہے اور دھوپ بھی ہے کافی دیر سے آپ بیٹھے ہیں اور مختصر بیٹھے ہیں محبت کے ساتھ بیٹھے ہیں وہی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے ہر عمل لیکن چند باتیں عرض کروں گا جو وقت دیا گیا کوشش کروں گا اسی وقت کے مطابق اللہ پاک فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اللہ نے فیصلہ فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی اور دوسرا فیصلہ یہ ہوا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے دو باتیں ہیں ایک اللہ کی بندگی کے بارے میں اور دوسرا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے بارے میں پتہ یہ چلا نہ کوئی نماز پڑھے بغیر رب کی بارگاہ میں اجر پا سکتا ہے اور نہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیے بغیر یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں نماز پڑھنا بھی ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا بھی ضروری ہے لیکن افسوس کی بات ہے آج کے معاشرے کے اندر آپ کی بڑی توجہ چاہوں گا ان الفاظ کے اندر آج کے معاشرے کے اندر نوجوان اور ہم سب باہر نکلتے ہیں جن سے ہماری دوستی یاری ہوتی ہے ان سے بڑے پیار کے ساتھ ملتے ہیں مسکراہٹ بھی ہماری لبوں پہ ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو کھلاتے پلاتے بھی ہیں گپ شپ بھی کرتے ہیں لیکن جب گھر میں قدم رکھتے ہیں تو آنکھیں باہر آ جاتی ہیں غصہ آ جاتا ہے ماں کے ساتھ بات کرنے کی تمیز نہیں والد کے ساتھ بات کرنے کی تمیز نہیں گھر والوں کے ساتھ اونچی آواز سے بات کرتے ہیں پہلے باہر نکلے تھے لوگ سلام کرتے تھے اخلاق کے چرچے تھے گھر آ کر اخلاق ختم ہو گیا یہ ہمارے معاشرے کا ایک باب ہے کہ جو تقریباً اکثر اوقات لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے اللہ پاک نے سب سے پہلے اگر اخلاق اپنانے کا درس دیا وہ والدین کے ساتھ ہے اور دوسرے نمبر پر جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ اخلاقیات اپنائی جائیں لیکن نہ ہمارا والدین کے ساتھ حسن سلوک نہ رشتہ داروں کے ساتھ نہ دوستوں احباب کے ساتھ بڑی اخلاقیات اپناتے ہیں تو یہ ایک باب ہے جس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے اور دوسری بات ہمارے عمل کے اندر اتنی کمی ہے ہم اپنے عمل سے اتنا دور ہیں جنت سے اتنا دور ہیں جہنم کے قریب ہوتے جا رہے ہیں حالانکہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہمیں جنت کے قریب کرنے کے لیے جہنم سے دور کرنے کے لیے لیکن ہماری بدعملی کہ ہم اپنی بدعملی کے سبب کی وجہ سے جہنم کے قریب سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں اور اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ اللہ کی بندگی نہیں کرتے اور دوسرا سبب یہ ہے والدین کے ساتھ گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح حدیبیہ ہوا تو آپ جب مکہ سے واپسی تشریف لا رہے تھے ایک مقام آیا تو ایک قبر پر آپ حاضر ہوئے تو آپ نے دعا مانگی رونا شروع کیا دعا مانگ کر آپ واپس آئے مختصر عرض کروں گا آپ کو حدیث پاک سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو اتنا ہم نے پہلے روتے دیکھا نہیں تھا اور ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ آپ کس کی قبر پر حاضر ہوئے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ اصل بات یہ تھی کہ جس کی قبر پر میں حاضر ہوا تھا یہ میری ماں کی قبر تھی اور میں رویا کیوں تھا سنیے
کہ جو آمینہ کے لال نے درس دیا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں رویا اس لیے تھا کہ کاش آج میری ماں زندہ ہوتی اور میری ماں دیکھتی کہ اس کے بیٹے کی عظمتیں کتنی ہیں، شانیں کتنی ہیں۔ اللہ پاک نے اس کو امام الانبیاء بنایا۔ رب تعالیٰ نے جب اس کا بیٹا دعا مانگتا ہے، رب تعالیٰ فوراً قبول کر لیتا ہے اور پہاڑ بھی استقبال کرتے ہیں۔ جب آج میری ماں زندہ ہوتی تو دیکھ لے کر خوش ہوتی، لیکن آج ہم اپنی عزت کو باہر ڈھونڈتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہماری عزت گھر بیٹھی ہوئی ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام، یہاں پر مثال دیتا ہوں، عید کا دن ہو یا میں کوئی نئی چیز خریدوں تو اس وقت ذہن کے اندر خیال پیدا ہوتا ہے کہ کاش آج میری ماں زندہ ہوتی تو عید کے دن سب سے پہلے ملتا اور جو میں نے چیز خریدی ہے سب سے پہلے اپنی ماں کو قریب لے کے آتا۔ ایک اور حدیث بات سناتا چلوں آپ کو، بڑی مشہور و معروف روایت ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرما ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسجد نبی میں تشریف فرما ہے تو ایک عورت جس کی عمر زیادہ تھی وہ تشریف لائی، تو آپ کو خبر ہوئی تو آپ مسجد سے باہر نکل کر اس کا استقبال کرنے کے لیے گئے۔ استقبال کیا، مسجد میں لے کے آئے، چادر بچھائی، اس چادر کے اوپر بٹھایا، کچھ باتیں ہوئی راز و نیاز کی، وہ عورت اٹھی اور آپ باہر تک چھوڑنے کے لیے تشریف لائے۔ وہ چلی گئی، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو دیکھا تھا، اپنے بڑوں سے بھی سنا تھا کہ جب آپ پیدا ہوئے تھے خانہ کعبہ نے آپ کا استقبال کیا تھا، ہم نے تو یہ دیکھا تھا کہ آپ کا استقبال کرتے ہوئے، آپ کی عزت توقیر کرتے ہوئے چاند بھی 2 ٹکڑے ہو گیا اور سورج واپس آ گیا۔ مولا علی خود فرماتے ہیں کہ ایک بار حضور کے ساتھ میں کہیں جا رہا تھا تو راستے میں پہاڑ تھے، تو میں نے ایک آواز سنی السلام علیکم یا رسول اللہ، تو میں نے دائیں جانب دیکھا، مجھے کوئی دکھائی نہ دیا، ادھر دیکھا کوئی دکھائی نہ دیا، سامنے دیکھا کوئی نظر نہیں آیا، پیچھے دیکھا کوئی نظر نہیں آیا، میں پریشان ہو گیا، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ میں نے پوچھا یا رسول اللہ آواز مسلسل آ رہی ہے لیکن کوئی دکھائی نہیں دے رہا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی پریشان نہ ہو، اصل بات یہ ہے ہم پہاڑوں کے قریب سے گزر رہے ہیں، پہاڑ ہمارا استقبال کرتے ہوئے السلام علیکم یا رسول اللہ کہا۔ تو جن کا استقبال پہاڑ بھی کرے، آپ استقبال ایک عورت کا کر رہے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ اصل بات یہ ہے کہ یہ عورت کوئی عام عورت نہیں ہے بلکہ یہ وہ میری ماں ہے جس نے مجھے دودھ پلایا تھا۔ تو یہاں پر حضور نے ایک درس دیا کہ جس نے مجھے دودھ پلایا ہے حقیقی ماں نہیں بلکہ رضائی ماں ہے، تو اس کا میں استقبال کرتا ہوں امام الانبیاء ہو کر۔ تو اگر حقیقی ماں آ جاتی تو کتنا استقبال کرتے، کتنی عزت کرتے۔ آج سوچیں دنیا والوں کی ہم عزت توقیر کرتے ہیں لیکن ماں باپ کی کبھی عزت کی۔ میں یہاں پر آخری الفاظ کہتا ہوں، پیروں کی ہم بڑی عزت کرتے ہیں، سیدوں کی عزت کرتے ہیں، کرنی بھی چاہیے، ہمارے اوپر حق ہے، لیکن میں کہتا ہوں یار جب تمہارا پیر تمہارے گھر پہ آتا ہے اس کے جوتے بھی اٹھاتے ہو، تمہارا پیر تمہارے گھر پہ آتا ہے اچھے کھانے بھی بناتے ہو، کھڑے ہو کر استقبال بھی کرتے ہو، یار یہ پیر ہے اس کی عزت کرنا، کھڑے ہو کر استقبال کرنا تمہارے لیے فرض واجب نہیں تھا، لیکن ایک پیر تمہارے گھر پہ بھی بیٹھی ہوئی ہے، کبھی تم نے اس کا کھڑے ہو کر استقبال کیا، کبھی تم نے اس کی عزت کی، کبھی اس کے جوتے اٹھائے، شاید کبھی ایسا ہوا ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو ہماری پیر ہمارے گھر پہ ہے وہ ایسی پیر ہے کہ جب رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے گی تو عرش کو چیرتے ہوئے ہماری دعا اور ماں کی لبیک اور ماں کی جو صدا ہوگی ہمارے حق میں اللہ پاک قبول فرمائے گا۔ رب تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے، آمین۔